من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اتوار کو ہم نے سورہ حدید کی 6 آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ 27واں پارہ انشاءاللہ آج ختم ہوگا اور یہ سورت بھی انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سورہ حدید کی یہ جو پچھلی 6 آیات تھی، اس کا خلاصہ سمری یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ذکر تھا کہ وہ ساری چیزیں جو آسمان و زمین میں ان کی تعریف کرتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں، اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہے، باطن ہیں، اور پھر 6 دن میں زمین کو بنا، اور تو ہم جہاں بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر تمام معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جائیں گے، کیونکہ حکومت انہی کی ہے، وہی دن اور رات کو جو ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور جو ہمارے سینوں کے اندر ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ تو میں اس کو ریوائز اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اب کچھ احکامات آ رہے ہیں، تو یہاں ایک مزاج قرآن کا سمجھ میں آ رہا کہ تم پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مان لو، اتھارٹی کو مان لو۔ اتھارٹی کو ماننے کے بعد جب معلوم ہوا کہ بھئی یہ اتھارٹی ہے، تو پھر اس کے بعد میں احکامات پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وہی سٹائل معلوم ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یہ امپیریٹو ٹینس ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھو تم میرے بارے میں جان لیو کہ میری کیا کیا قدرت ہے مختصر طور پہ، تو اب تم جو ہے مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے امن میں آ جاؤ۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی ذات پہ جب ایمان لاتے ہیں تو آپ اسے امن میں آ جاتے ہیں۔ امن میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے تمام احکامات کی پابندی ہوتی ہے، اس سے امن میں آتے۔ تو لہٰذا جب آپ اس سے مانگتے ہیں تو وہ بھی آپ کی جو ہے مانگ پوری کرتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ہم نے جو تم کو جس کا انچارج بنایا ہے اس میں سے خرچو۔ دیکھیے بڑی خاص بات ہے، یہ ہر جگہ بات آ رہی ہے، مما رزقناہم ینفقون۔ ہم نے جو تم کو دیا ہے، تمہارا ہے ہی نہیں کچھ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو معاملہ ہے کہ جو بھی دولت ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، وہ اللہ کا دیا ہے، وہ اس کی شان ہے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ تو یہ جان لو کہ ہم نے جو تم کو انچارج بنایا ہے، جس دولت کا، جس مال کا جو ہے انچارج بنایا ہے، اس میں سے جو ہے تم خرچو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں، ان کے لیے جو ہے بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیے اجر کبیر، اجر تو ریوارڈ کو بولتے ہیں، اجر کبیر یعنی بہت بڑا اجر ہے۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ جیسا بعض جگہ پہ آیا ہے کہ 710 گنا تو آیا ہی ہے، 700 گنا آیا ہے۔ بعض احادیث میں بات آئی ہے کہ بغیر حساب، بغیر حساب کے جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ اب دیکھیے ایک سوال ہے کہ یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، بدقسمتی ہے کہ ہم یہ عربی سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ سب سمجھنے کے بعد مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ اتنا سب سمجھنے کے بعد تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ۔ اور اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے پالنے والے مالک پر جو ایمان لاؤ، اسے امن میں آ جاؤ۔ وہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم یہ بات نہیں سمجھتے تو ان کی بھی دعوت جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تم مومن ہو تو ہم نے تم سے ایک میثاق، ایک وعدہ لیا تھا۔ یہ وعدہ کیا تھا؟ یہ وعدہ یہ تھا کہ سورہ اعراف کی 172 سے 174 آیات میں بات آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشت سے، یعنی انسانوں کی پیٹھ سے ان کی ذریات نکالی۔ ذریات جو ہے ذروں کو بولتے، پارٹیکلز، ہو سکتا ہے کوئی خاص جین آف فیتھ، جس پہ آج کل ریسرچ ہو رہا ہے۔ میں اپنے ٹرانسلیشن میں اس کا ذکر کیا تھا، اور اب جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ریسرچ ہو رہا ہے کہ کیا کوئی ہیومن باڈی ہے
کیا کوئی ہیومن جین ایسا ہے جس کی وجہ سے بعض میں فیت رہتا بعض میں فیت نہیں رہتا؟ تو میرا آرگیومنٹ بھی وہی تھا کہ بعض جینز ایکٹیو رہتے، بعض جینز سپریس رہتے، بعض جینز کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا. تو یہاں اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ خود یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ خدا میں ایمان لاتے، بعض خدا میں نہیں ایمان لاتے. تو کیا ایک جینیٹک بات ہے؟ تو یہ سورہ اعراف کی 172 174 آیت میں ذکر آیا کہ ہم آدم کے اولاد کی پیٹھ سے ان کی ذریات یعنی ان کے پروجینی، ان کی اولاد یا ان کے جینز نکالے اور ان سے گواہی لی. کیا گواہی لی؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے پالنے والے مالک، آپ ہمارے رب ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گواہی میں اس لیے لے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ شرک ہم اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے والدین مشرکین تھے. تو یہ سپریسڈ ایمان ہمارے جینیٹکس، ہیومن جینوم کی جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں یہ موجود ہے ہمارے پاس. ہم یہ وعدہ لے کر کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کو پالنے والا نہیں مانیں گے. اب ایک صاحب میرے سے بحث میں الجھے، بولے صاحب مجھے یاد نہیں ہے. کیسا بولوں میں بولا آپ پیدا ہوئے سو یاد ہے؟ کون سی نرس آپ کی والدہ کی ڈیلیوری کری تھی؟ آپ کیسا پیدا یاد ہے؟ نہیں یاد نہیں ہے. مطلب پھر آپ پیدا نہیں ہوئے. اگر یاد جو ہے کسی حق کو پروف کرنے کے لیے ضروری ہے تو پھر آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی اپنی اتنی امپورٹنٹ ایونٹ لائف کی پیدا ہونا وہ یاد نہیں ہے آپ کو. تو یہاں قرآن میں کیونکہ اس کا ذکر ہے، یہ بات ثابت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانیں گے، پالنے والا نہیں مانیں گے. تو اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ لیا ہے. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وہی ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی ہوئی آیات، کھلی ہوئی نشانیاں، کھلے ہوئے قرآن جو ہے نازل کیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے جائیں. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد نزول قرآن جس کو بولتے ہیں کہ واٹ واز دا پرپز ان سینڈنگ ڈاؤن دا قرآن، وہ یہ تھا کہ تم اندھیروں میں تھے، تم گمراہی میں تھے، اس سے نکال کے جو ہے روشنی میں لے آئے. اب سارے قرآن میں ظلمات ہمیشہ پلورل میں استعمال ہوا، ڈارکنیسز، اور نور کا پلورل استعمال نہیں ہوا، انوار کا ورڈ کہیں بھی نہیں آیا قرآن میں. تو معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، غلط راستے بہت ہیں. اندھیرے میں بھٹکنے کے کئی راستے ہیں. اب ہم کو تو ایکسپیرینس ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق چل رہا ہے، ٹھاٹا فٹ بولی لائٹ چلے گی. اب کسی صاحب کو دے رہے، گھر میں ٹارچ بھی نہیں ہے، کینڈل بھی نہیں ہے. اب اندھیرے میں اٹھے، کوئی بڑا بول کے گرے، بولے کیا ہوا؟ بولے نہیں صاحب وہ ڈائننگ ٹیبل بیچ میں آ گیا. بولے اتنا بڑا ٹیبل آپ کو نہیں دکھا اندھیرے میں. تو یہ اندر کے اندھیرے ہمارے ہیں یہ کہ بڑی بڑی گناہوں کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ رہی جب تک کہ یہ نور نہ ہو، یہ اندر کی ٹارچ لائٹ نہ ہو، جس کا ذکر سورہ حدید میں بھرا ہوا ہے. تو یہاں جو ہے بول رہے ہیں کہ یہ قرآن نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے آئیں. اور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یہ اس لیے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف ہے. رؤوف کا مطلب کیا ہوتا؟ نقصان دہ چیزوں سے بچانے والا. رحیم کیا ہوتا؟ ترس کھانے والا. رحمان کون ہوتا؟ فائدہ پہنچانے والا. قرآن سے جو الفاظ کے معنی نکلتے ہیں، میرا اپنا اوپینین نہیں ہے، نہ لغت میں دیا ہوا ہے. یہ جو ہے قرآن سے جو معنی، رحمان جہاں جہاں آیا اس کے ایسوسیٹڈ آیات اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رحمان فائدہ پہنچانے والا، رؤوف تکلیف دہ چیزوں کو جو ہے اس سے روکنے والا. اب جیسا زانی کی سزا کے بارے میں راف کا لفظ آیا ہے کہ رحم دلی تم کو سزا دینے سے نہ روکے، پھر یہ لفظ کو آگے بھی سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی صفت ہے کہ وہ ہم کو نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں، دوزخ سے بچانا چاہ رہے ہیں. کیوں بچانا چاہ رہے ہیں؟ وہ رحیم بھی ہیں اور ترس کھا رہے ہیں ہم پہ. اگر یہ ہدایت نہ ہو تو پھر ہم نہیں بچ سکیں گے اس سے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں خرچتے ہو، جبکہ آسمانوں اور زمین کی جو بھی میراث ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ تعالیٰ، تمہارا کچھ ہے ہی نہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو دیا ہے تم کو جو ہے۔ میں بار بار بولتا ہوں کہ بے فرض کیجئے میں آپ کو ساتھ لے کے نکلا، بولا بھئی یہ 10,000 روپیہ آپ ساتھ رکھیے، میں جس کو جتنے پیسے دینے کے لیے آپ سے بولوں آپ دے دیجئے۔ ایک فقیر دکھا، بولا صاحب ذرا آپ 5,000 روپیہ دے دیجئے۔ آپ بولے فقیر کو 5,000؟ اب میرے دل میں یہ بات آئے گی مال میرا ہے، آپ کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اور پھر میں آپ کو مزدوری بھی دے رہا ہوں، خیرات دینے کی مزدوری بھی دے رہا ہوں میں۔ تو اس طریقے سے مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر 2.5%، 5%، 10%، 20% خیرات چیریٹی وغیرہ کے واسطے اگر اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے تو ان کے مال میں انہوں نے فکس کیا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے دلوا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے دلوا رہا ہے، تو ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، اور جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی۔ فتح مکہ سے پہلے جو ہے حالات مسلمانوں کے بہت ہی کیا بولنا چاہیے برے حالات تھے، تو ویسے حالات میں خرچ کرنا، ایمرجنسی میں خرچ کرنا الگ بات ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد تو سورت نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور تم دیکھو گے کہ لوگ فوج جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگیں گے۔ تو جب خرچ کرنا اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا فتح سے پہلے خرچ کرنا ہے، جب ضرورت ہوتی۔ جیسا ایک مثال دی جاتی ہے کہ بھئی کوئی ایک ہاتھی بک رہا تھا 50 روپے میں، تو بیٹا آ کے بابا سے بولا بابا 50 روپے میں ہاتھی بک رہا، تو بولو بک رہا ہوگا بھائی کیا کریں گے۔ اس کے 10-12 سال کے بعد ایک ہاتھی بک رہا تھا 10,000 روپے میں، وہ بیٹا آ کے بولا ایک ہاتھی 10,000 میں بک رہا، تو بولے لے لو۔ تو نے بولا میں 50 میں بک رہا تھا آپ نہیں لیے، تو بولے جب 50 روپے نہیں تھے میرے پاس، اب 10,000 کے کوئی میرے پاس ویلیو نہیں ہے، اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ 10,000 کی ویلیو نہیں ہے۔ تو جب اسلام کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت محنت کرنا اور خرچ کرنا الگ بات ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی ہو تو فیشن بن گیا۔ دیکھیے اب ماشاءاللہ حیدرآباد میں پہلی عورتیں جو حجاب کرنا شروع کری ہیں ان کا مقام الگ ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں اگر حجاب ایک فیشن بن گیا ہے، بے چار پیسے والے بھی حجاب کرنے لگے، عورتیں سب دیکھ کے اس کو حجاب کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو دل کی کیفیت معلوم ہے، تو عام ہو گئی بات ہو۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت سچے دل سے جو ہے اس اللہ تعالیٰ کے احکامات پر آپ کی پابندی کرنا۔ وہ کلن وعد اللہ الحسنی، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بول رہے ہیں کہ دونوں سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچنے والوں پہ بھی، بعد میں خرچنے والوں پہ بھی، جنگ کرنے والوں پہ، دونوں سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ خبر کا مطلب کیا ہے؟ نیوز۔ کوئی ایونٹ ہو تو خبر پیدا ہوتی ہے اس سے۔ علم کا کیا ہے؟ بغیر ایونٹ کے بھی علم ہوتا، جیسا ایٹامک سٹرکچر ہے، اس کی خبر نہیں ہوتی، اس کا علم ہوتا۔ ایٹامک بام ایکسپلوڈ ہوا تو اس کی خبر آتی ہے، تو خبر از پارٹ آف علم۔ تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے کہ وہ اس کو دوگنا کرے یا اضافہ کرے اور اس کو جو ہے بہت فائدہ پہنچانے والا اجر دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا قرض کیا مطلب، یہاں ذرا ہم کو سمجھنا ہے، ماڈرن اکنامکس سے اس کا تعلق ہے۔ دیکھیے میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا عرب نیوز میں، بڑا اچھا آرٹیکل تھا قرض کے اوپر، تو انہوں نے قرض کو دو چیز اس میں ڈیوائڈ کیا تھا، ایک لون فار کنزمپشن اینڈ لون فار انویسٹمنٹ۔ کنزمپشن کیا ہوتا کہ بھئی آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے، اس کا بچہ بیمار ہے اور وہ آپ سے کچھ قرض مانگ رہا ہے کہ میرے بچے کے علاج کے لیے 1,000 روپے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو 1,000 روپے دے، یہ کنزمپشن کا قرض ہے۔ اور پھر قرآن میں بات آئی ہے کہ اگر اس کو مہلت دو واپس کرنے میں، اور اگر ہو سکا تو اس کو صدقات میں کنورٹ کر دو۔ یہ کنزمپشن ہے جو استعمال کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔
دوسرا لون فار انویسٹمنٹ ہوتا. لون فار انویسٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں ایک ایسی جگہ سے ریٹائر ہوا جہاں انڈسٹریل پروسیسز تھے, میرے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں, بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں, تو بات یہ ہوئی کہ آپ کا پیسہ آپ انویسٹ کیجئے اور میں محنت کروں گا, ہم دونوں جنریٹ کریں گے, اتنا اتنا پرسنٹیج ہم ڈیوائڈ کر لیں گے, آپ بھی کچھ ہاتھ بٹا دئیے میرا, تو انویسٹمنٹ کا لون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے لون فار انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, لون فار کنزمپشن نہیں مانگ رہے. تو غریب آدمی مانگتا, جیسا یہودیوں کا اعتراض تھا, ارے تمہارا اللہ تو قرض مانگ رہا ہے. یہودیوں کا اعتراض تھا اس پہ, تمہارا اللہ تو قرض مانگ رہا ہے. تو وہ بیوقوف یہ بات نہیں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ لون فار کنزمپشن نہیں ہے, لون فار انویسٹمنٹ ہے. تم میرے پاس قرض دو, میں اس کا دوگنا چوگنا کر کے دوں گا. اب یہ دیکھیے, اب یہاں انویسٹمنٹ کی بات لیجیے آپ. بھئی آپ کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں, آپ 100 روپے انویسٹ کریں تو وہ آپ کو 125 روپے جو ہے دے دیتے, 25 روپے ایکسٹرا دیتے سالانہ. اب بعض لوگ بولتے صاحب وہ فلانی جگہ ہے 40% تک دیتے انہوں, تو تھوڑا رسک ہے مگر 40% تک. کتنا دیتے؟ 100 روپے پہ 100 روپے پہ 40 روپیز زیادہ ملتے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سورہ بقرہ میں کیا سمجھائے کہ ہم 700 تک دیتے ہیں, 1 روپے کے 700 بولے تو آپ 100 روپیز اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچیں گے تو انشاءاللہ 70,000 روپیز ملیں گے آپ کو. یا 100 روپیز کے میکسیمم 40 روپیز ملیں گے آپ کو, وہاں جو ہے 70,000 روپیز ملیں گے 700. تو یہ لون فار انویسٹمنٹ ہے, انویسٹ کرو. اب یہ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچنا, اللہ کے دین کے لیے خرچنا, غریبوں پہ خرچنا, جن جن کے بارے میں احکامات آئے ہیں ان کے بارے میں خرچنا. تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو جو ہے بہت کریم جو ہے فائدہ پہنچانا, اور فائدہ پہنچانے کی وجہ سے اس کو آنریبل بھی بولتے ہیں. تو یعنی بڑا آنرڈ اور بڑا فائدہ پہنچانے والا جو ہے اجر ریوارڈ ملے گا. اب یہاں جو ہے قیامت کا منظر ایک دم آ گیا ہے کہ یوم تر المومنین والمومنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. ایک دن تم دیکھو گے مومن مرد اور مومن عورتیں, ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے دوڑ رہا ہوگا تیزی سے. اب جیسا اکثر تفاسیر میں اس کا انٹرپریٹیشن آیا ہے کہ یہ پل صراط کا نقشہ ہے, یہ پل صراط کا نقشہ ہے. اور جیسا سیدھے ہاتھ کی طرف نور دوڑ رہا ہے تو ہم سورہ واقعہ میں پڑھ چکے ہیں کہ سابقون, پھر سیدھے ہاتھ والے, پھر بائیں ہاتھ والے. تو سیدھے ہاتھ میں جن کو کتاب دی جائے گی, یعنی جن کے اعمال کا نور جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے گا, اور ایمان کا نور جو ہے دل کا جو ہے وہ سامنے ہوگا, یہ نور جو ہے وہاں گائیڈ کرے گا. اب ایک حدیث آئی ہے پل صراط کے بارے میں کہ بعض لوگ نور کی رفتار سے جو ہے پل صراط سے گزر جائیں گے, یہ پل جو ہے دوزخ پہ ڈالا جائے گا. بعض جو ہے نور کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے گزر جائیں گے. اب دوسری حدیث میں آیا ہے کہ لوگ پل صراط, ایسے لوگ پل صراط کراس کرنے کے بعد پوچھیں گے کہ ہم سنتے تھے کہ پل صراط ہے, تو معلوم ہوگا کہ تم کراس کر چکے ہو. اللہ ہم کو, ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر لے. بولے بعض ہے گھوڑے کی تیزی سے دوڑیں گے, بعض انسان کی تیزی سے دوڑیں گے, بعض چلیں گے, بعض رینگتے ہوئے جائیں گے, بعض کٹ کٹ کے دوزخ میں گریں گے. اللہ تعالی ہم کو, ہمارے متعلقین کو محفوظ رکھے اس چیز سے. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اب یہ نور کو ہم یہاں پریپئر کرنا ہے. آگے مضمون یہی آ رہا ہے, یہ نور جو ہوگا ایمان اور عمل کا نور ہوگا. یہ نور دنیا میں پریپئر ہوگا, وہاں نہیں پریپئر کر سکیں گے, دنیا میں پریپئر ہوگا. تو دنیا میں کیسا پریپئر ہوگا؟ قرآن اور حدیث میں جو باتیں آئیں اس پہ ایمان لائیے اور پھر اس پہ جو ہے عمل کیجیے, یہ انشاءاللہ یہ نور پیدا ہو جائے گا. پھر وہاں کہا جائے گا بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, کہ تم کو خوشخبری ہے جنت کی, باغات کی, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور تم اس میں رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے بھی بات آئی کہ اولئک هم المفلحون کی بات آئی. مفلحون سکسیسفل ٹرانسلیشن ہوتا, اور فوز جو ہے اچیومنٹ کے معنی آتے ہیں. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اسٹوڈنٹ ہے محنت کر کے ڈگری اچیو کرتا, اور یونیورسٹی ہے سکسیسفل کینڈیڈیٹ بول کے اپنے طرف سے ڈکلیئر کرتی.
تو یہ سب میں بڑا جو اچیومنٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ اچیومنٹ ہے جنت کا اچیومنٹ. اب جیسا کوئی صاحب بولے صاحب ہمارے پاس کوئی نوبل لاریٹ نہیں ہے, کیا ہے بولے وہ, تو ہمارا نوبل پرائز تو یہ ہے, ہماری پوری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے ریکویسٹ کریں گے, بولیں گے کہ ذرا ٹھہرو ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. یہ ظاہر ہے جان پہچان والے ہوں گے ہمارے اطراف کے لوگ جو مسلمانوں کی طرح بیہیو کرتے تھے لیکن اندر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت ہی عام چیز تھی یہ منافق کا ہونا. تو یہ جو ہے بولیں گے کہ ذرا ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ نور لے لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ پیچھے جاؤ اور اپنا نور تلاش کر کے لے کے آؤ. نور یہاں نہیں بنتا, نور یہاں نہیں ملتا, نور تو دنیا میں ملتا تھا, تو دنیا میں تم نے حاصل نہیں کیا. یہ تو ہمارا نور ہے, یہ ہماری محنت کی کمائی ہے. ہماری محنت کی کمائی میں تم کہاں آ رہے ہو؟ جاؤ اپنا نور تلاش کر کے لے کے آؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب. تو ان کے بیچ میں ایک دیوار, ایک آڑ بنا دی جائے گی جس پہ ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. تو اس کے اندر جو ہے رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف جو ہے عذاب ہی عذاب ہوگا. یعنی ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے, منافق باہر ہو جائیں گے, مومنوں کو داخلہ مل جائے گا, وہ اندر چلے جائیں گے. ینادونہم الم نکم معکم. اب یہ منافق پکاریں گے کہ دنیا میں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اٹھتے بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے, کیا ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا. کیوں نہیں تھے؟ برابر تھے. اب دیکھیے یہ 4 کوالٹیز منافقین کی یہاں ڈسکرائب کی جا رہی ہیں. اس پہ غور کیجئے کہ خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہم میں تو نہیں ہے, نفاق کی کیفیتیں ہیں. تو یہ انالائز کریے. ان سے کہا جا رہا کہ کیوں نہیں, تم تو ہمارے ساتھ تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ. مگر تم فتنے میں پڑ گئے تھے, تم آزمائش میں پڑ گئے تھے, تم دھوکے میں پڑ گئے تھے. تم قرآن اور حدیث کی حقیقت کو جانتے نہیں تھے. تم تو اپنے آپ کو تم نے آزمائش میں ڈال لیا تھا, دھوکے میں ڈال لیا تھا. تو ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے قرآن اور حدیث پہ ویسی اسی منافقین کا رویہ تو ہمارا نہیں ہے. پھر کہا کہ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ. اور تم انتظار کرتے تھے, رکے رہتے تھے. اب اس کے 2 ترجمے آئے ہیں. ایک یہ رکے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان ہو تو ان کو خوشی ہو, اس کے لیے رکے ہوئے رہتے تھے. جیسا ہمارے پاس بھی بعض وقت ہوتا, اپنا ہی آدمی کوئی اس کا جاب گیا تو اچھا ہوا, اس کو جانا چاہیے تھا وہ, یعنی اس کے ہمدردی کرنے کے بجائے اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. اپنے بھائیوں کے بارے میں اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ تم ہیزیٹیٹ کرتے تھے, تم ایمان لانے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے, کھل کے ایمان نہیں لاتے تھے. ورتبتم. اور تم شک میں پڑے ہوئے تھے. اپنے دلوں کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ کہیں ہماری بھی کیفیت ایسی تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود ہی سے شک میں ہیں, یا مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ شک میں ہیں, تقدیر پہ شک میں, ایمان کے جتنے آئٹمز ہیں. تو ذرا جائزہ لے کے ایسے موقعوں پہ دیکھ لینا کہ اگر ہے تو پھر دعا کرنا کہ یا اللہ ہم کو ہماری مدد کیجئے کہ ان چیزوں سے ہم کو چھٹکارا ہو. اور چوتھی چیز وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. اور تمہاری خواہشوں نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, یعنی موت آ گئی, عذاب آ گیا. کیا کیا ہے تو تمہاری خواہشوں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. کیسی خواہش ہے؟ بولے صاحب بچے کو انجینئر نہیں بنائیں گے, اب یہ تنخواہ میں تو 6 لاکھ ڈونیشن نہیں دے سکتا, ہمیں تو رشوت لینا ضروری ہے. دوسرے صاحب بولے صاحب بات تو صحیح بول رہے ہیں آپ, چلیے آپ دیکھیے یہ شیطان جو آ کے گھیرتا ہے ہم کو, ایسی لاجک سامنے پیش کرتا کہ سمجھ میں آتا کہ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی. پھر انہوں بولتے دیکھیے انہوں رشوت لیے, آج ان کے 4 فلیٹ ہیں, 2 گاڑیاں پھر رہے. انہوں جو ہے بڑی سیدھی زندگی گزارے, اب ان کے بیٹوں پہ پلتے, انہوں باہر سے بچے بھیجتے تو کھانا پینا ہوتا, اگر روک لیے تو بھوکے مر جائیں گے بولے. تو اس طریقے سے تمہاری خواہشوں نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تمہاری خواہش تو آخرت کی خواہش ہونا چاہیے تھا,
مگر تم نے دنیا کی خواہشوں میں جو ہے اور تم کو وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈالا۔ اب یہ دھوکے میں ڈالنا ہم لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے۔ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، شیطان اندر سے بول رہا ہے عالم یا اللہ غفور و رحیم ہے، آپ اس کی شان کیا جانتے، بولے آپ لام یا کیا ہے، ٹرمپ کارڈ اٹھا کیا، بولے چل باتیں ہو رہے ہیں، پتے کھیلتے کھیلتے باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا معلوم، اللہ آپ نہیں جائیں گے حضرت جنت میں، ان کی مغفرت کا کیا پوچھتے، ہم جائیں گے بولے۔ تو شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ عدل بھی کرتا ہے وہ۔ تو بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو اللہ غفور و رحیم، اللہ شدید العقاب بھی ہے، جہاں غفور و رحیم بھی ہے وہ شدید العقاب بھی ہے، بتا دیے اپنا۔ اگر ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو تو پھر بدلہ بھی لیں گے، بہت بری طریقے سے پلٹ کے تم سے بدلہ لیں گے۔ تو ان کو ان چیزوں نے، چار چیزوں نے دھوکے میں ڈال لیا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس دن، قیامت کے دن، نہ ان لوگوں سے، نہ منافقوں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جو کفر کرتے تھے۔ فدیہ کیا؟ کمپنسیشن، پیسے دے کے چھڑا لیا، ایک سزا ہوئی 6 months ریگرس امپریزنمنٹ، قید با مشقت، یا نہیں تو 10,000 روپے دینا، تو آپ 10,000 روپے دے کے سزا سے بچ گئے۔ یہاں کی عدالت میں آپ کو کمپنسیشن کئی بعض جرموں میں جو ہے ہو جاتا ہے، وہاں کی عدالت میں کمپنسیشن کا سوال نہیں پیدا ہوتا، آپ کو جو ہے سزا مل کے رہے گی۔ جو منافق ہیں اور کافر ہیں، ماواکم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ہیا مولاکم، وہی ان کا دوست ہے، وہی پلٹنے کی جگہ ہے، وہ بئس المصیر، اور یہ بڑا برا ڈیسٹینیشن ہے، بڑی بری منزل ہے ان لوگوں کے پہنچنے کی۔ اب دیکھیں یہاں ہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس آیت میں مخاطب ہیں، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان لانے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا جبکہ ان کے دل نرم پڑ جاتے اللہ کے ذکر کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا ہے قرآن کے لیے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ دوسرا پیس پڑھ کے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ایسے نہ بن جائیں، اگر دل نہیں نرم پڑتے تو ایسے نہ بن جائیں جیسے تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کے اوپر ایک کافی زمانہ جب گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ریزن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم میرے ذکر سے اور میرے کلام سے غافل ہوگے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، جیسے ہمارے دل ہیں، اترتی نہیں بات اترتی نہیں۔ جیسا بعض بڑے ایموشنل سینز معلوم ہوتے، کسی غزوے پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو بھیج رہے تھے، سپہ سالار تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، تو ان سے کہا کہ بھئی آپ کے بعد آپ کریں گے، آپ کے بعد آپ کریں گے، آپ کے بعد جو ہے آپس میں طے کر کے اپنا لیڈر بنا لو۔ تو 3 لوگوں کو تو معلوم ہو گیا ہے کہ شہید ہونا ہے۔ اس میں سے جو صحابی جو امیر تھے، وہ جمعے کا دن تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جمعے کے خطبے کے وقت جو ہے ان پہ نظر پڑ گئی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم گئے نہیں؟ تو بولے نہیں، میں وہ فوج نکل گئی ہے، میں تیز گھوڑا دوڑا کے جو ہے وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ تو کیوں رکے؟ بولے تو بولے آپ نے بشارت دے دی تھی تو میں سوچا کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے میری زندگی کا سننے، اس لیے رک گیا تھا۔ ہم تو رو دیں گے یا اللہ کیا کیفیت ہے۔ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ ان لوگوں سے تم جنت میں 500 برس بعد میں داخل ہو گئے۔ رسول کا حکم ہے، اپنی خواہش کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ جب حکم ہے چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ تو پھر یہاں یہ بات آ رہی کہ یہاں حکم ہے کہ تم اگر قلوب میں، دلوں میں اطمینان چاہتے ہو تو ذکر اللہ، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ تو ہماری جو کیفیت ہے وہ اس لیے ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہم۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں گے تو پہلے جیسا اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے ویسے ہمارے بھی دل سخت ہو جائیں گے۔ سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک سپنج لیجئے اور ایک پتھر لیجئے، سپنج کو پانی میں ڈبائیے، ڈبا کے چھوڑیے، نکالیے باہر، پورا پانی نچوڑ سکتے، پانی ایبزارب ہوتا، نرم ہے، یہ ایبزارب کر رہا ہے۔ پتھر ہے، پتھر کو پانی میں ڈبا کے نکالیے، آپ زندگی بھر دباتے بیٹھیے، اس میں سے ایک قطرہ پانی نہیں گرتا اس میں۔ تو دل کے نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھتے رہو،
وہ تمہارے دل و دماغ میں جب اتریں گے تو اس سے اعمال نکلیں گے، اور ورنہ پھر تم پہلے جیسا اہل کتاب کا حشر ہوا تھا ویسا ان کے دل جو ہے سخت ہو جاؤ گے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ جو اہل کتاب تھے اس میں سے ایک کافی جو ہے لوگ فاسق تھے، یعنی حد سے نکل جانے والے تھے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے، مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے۔ مئی کا مہینہ آتا پورا سوکھ جاتا ہے، اس کے بعد میں بارش ہوتی ہے تو وہی بیج جو ہے اٹھتے ہیں، بالکل زندگی آ جاتی ہے پورے۔ تو اس سے جو ہے بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے تمام آیتیں تم پر کھول کھول کے سمجھائی ہیں تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو کہ جیسا مردہ بیج میں جان پڑتی ہے اسی طریقے سے ریڑھ کی ہڈی کا جو ایک حصہ ہوگا اس سے پورا انسان اٹھایا جائے گا قیامت میں۔ تو جب تم پودوں کے اٹھنے پہ جب ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو پھر اپنے اٹھنے پہ کیوں نہیں رکھتے؟ جب رات میں سو کے اٹھنے پہ ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو بے مر کے اٹھنے پہ ایمان کیوں، یقین کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ موت کو جو ہے نیند سے کمپیئر کیا گیا۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اور وہ لوگ، وہ مردیں جو خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ عورتیں جو خیرات کرتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو ایک بہترین قرض دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ دگنا چوگنا اضافہ کر کے جو ہے ان کو واپس کرے گا، اور جو ہے ان کو ایک بہت فائدہ پہنچانے والا بڑا آنریبل باعزت جو ہے ان کو ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا اس کا۔ تو اسی بات کو پلٹا کے بول رہے ہیں کہ اب یہاں عورتیں یہ سمجھ جائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی کے نیک اعمال قبول ہو رہے ہیں، کئی جگہ پہ آئے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، جو بھی نیک کام کرے گا اس کو جو ہے، جو بھی صدقہ کرے، صدقے کہ ہمارے پاس صدقے کا بڑا برا کانسیپٹ ہے، وہ کوا اتارنا، کبوتر اتارنا، مرغی اتارنا، بکرا اتارنا، نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہم لوگ ایسے رواج بنا لیے یہاں دوسرے قوموں کو دیکھ کے۔ صدقے کا مطلب خیرات ہے، چیریٹی ان انگلش، پلین چیریٹی۔ آپ کسی غریب کو اچھی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ پیسہ دے رہے ہیں تو وہ جو ہے اس کو صدقہ بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اردو میں آ کے صدقے کے جو ہے، اب جیسا اب کوئی بولتے ایسی غلیظ چیز کے طریقے سے بولتے، ان کو صدقہ دے سکتے ان کو، ارے صدقہ دینے کا، صدقے کا چیریٹی ہے، آپ سے جو غریب رہے گا اس کو آپ، تو جو مرد چیریٹی دیتے ہیں، جو عورتیں چیریٹی دیتے ہیں، اور یہ چیریٹی اللہ تعالیٰ کے پاس قرض کے طور پہ جو ہے جمع ہو جاتا ہے، یہ جو چیریٹی ہے قرض کے طور پہ جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اس کو اضافے پہ اضافہ کر کے جو ہے آپ کو واپس کرتے ہیں قیامت میں۔ تو بات آئی گئی کہ 100 روپیہ اگر آپ خیرات کریں تو 70,000 انشاءاللہ، اگر نیت یہ تمام کنڈیشنز جو ہیں وہ کلیئر ہیں تو 70,000 کے اوپر جو ہے آپ کو اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ اب یہاں ہم پوچھتے پھرتے کہ بھئی آج کل انویسٹمنٹ کہاں کرے، بینک ریٹ تو بہت گر گیا ہے، یہاں کریں وہاں کریں، تو انکم ٹیکس کنسلٹنٹ سے بات کرتے، تو یہاں یہ بات سمجھیے آپ کہ یہ اگر جمع کرنا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دو، کیا ریٹرن ہوئیں گے؟ فکس ڈپازٹ۔ اور پھر یہ ایسا نہیں ہے بینک کا دیوالیہ نکل گیا، ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یعنی اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں۔ صدیق یعنی تصدیق کرنے والے، اپنے عمل سے ان کے ایمان کی سچائی کا ثبوت دینے والے۔ شہداء گواہ، یعنی اب جیسا سورہ بقرہ کی غالباً 143 آیت میں آیا کہ تم انسانوں پہ شہداء ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نظر رکھتے تھے کہ تم قرآن اور سنت پہ چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو، تمہارا ذمہ ہے کہ تم انسانوں پہ نظر رکھو کہ وہ قرآن اور حدیث پہ چلتے ہیں یا نہ چلتے ہیں۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ خود نمونہ بنیں گے تو اس وقت ہوگا۔ جیسا سورہ آل عمران کی 110 آیت میں بات آئی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے ہم نمونہ بنیں گے، جب نمونہ بنیں گے تو لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اسلام کی طرف آنے کے لیے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، ان کے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو ہے ان کا مقام جو ہے صدیقین اور شہداء کا ہے۔
اور ان کے لیے لہم اجرہم و نورہم، تو ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ واو تفسیر ہے، تو کیا اجر ہے ان کے لیے؟ ان کا نور ہے جو پل صراط پہ جو ہے کام آئے گا، نور سے جو ہے نکل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور پیدا کر دے گا، دنیا میں بھی پیدا کرے گا، آخرت میں پیدا کرے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کی کتابوں سے، فرشتوں سے، نبیوں سے، موت کے بعد، زندگی کے بعد موت سے، اور پھر تقدیر سے، یہ 6 آئٹمز جو ہے جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. تو یہ لوگ، اور پھر کذبوا بآیاتنا، جو عمل نہیں کرتے. دیکھیے ہمیشہ اب اپنا ذہن میں بات آتی ہے کہ عمل الصالحات کے اپوزٹ کذب آیا ہے، تو انہیں قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرنا کذب کے برابر ہو جاتا. تو کفر تو نہیں کرتے لیکن عمل بھی نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے مگر عمل بھی نہیں کرتے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر بھی کرتے ہیں، عمل بھی نہیں کرتے ہیں، یہ جو ہے آگ میں رہیں گے یہ لوگ. اب یہ بڑی خاص آیت ہے، اس کا ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑا اچھا انٹرپریٹیشن کیا ہے. ان کے سورہ حدید پہ 5 کیسٹس ہیں، ماشاءاللہ بہت تفصیل میں بات سمجھائی ہے انہوں نے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے پہلا سٹیج ہے. دیکھیں ہماری زندگی کے سٹیجز نکالیے، جیسا میں ان کا انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں کہ زندگی کے 4 سٹیجز ہیں. ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، ایک ادھڑ پن ہے 40 برس کے بعد چھڑا، ایک بڑھاپا ہے. تو ان کا سمجھانا یہ ہے کہ یہ 4 سٹیجز کا یہاں ذکر آیا ہے کہ بچپنا کیا تھا؟ لعب و لہو، کھیل تماشا بچپنا تھا، جو بعض وقت ہمارے جوان بھی بچپنے میں پڑ جاتے. کیا ہے آپ جمعے کی نماز میں نہیں پڑھے؟ ارے کیا بولنا بھائی، 8 رن باقی تھے، آخری اوور تھا، آخری پلیئر کھیل رہا تھا، ایسا سسپینس تھا میچ میں چھوڑ کے نہیں آ سکا، جمعے کی نماز چلے گی. تو بچوں کی ایسی حرکتیں جو ہے بعض وقت کرتے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا کہ یہ زندگی کی کیا حقیقت ہے، کہ بچپنا کیسا گزرا؟ کھیل تماشے میں گزرا. جوانی کیسی گزری؟ زینت میں گزری. بار بار رہنے کے سامنے کھڑے رہے کہ پٹیاں جما رہے، باہر ہوائی، پھر وہ نکل گئی، چلو پھر جا کے کھڑے رہے، وہ ایک سلیکٹ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے لیے، وہاں کہاں سے لیے. وہ ایک وقت ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب لال جرکن پہن کے آئے، تو ان کے دوست بولے کیا ہے، نمائش کے واسطے بنا ہے؟ وہ تو نہیں یہ نہیں، دوسرا ہے. تو ہم وہی سوچے کہ یہ اتنا چھچورا رنگ ہے تو پھر اور کتنا جو ہے بنایا ہوگا. تو یہ جوانی جو ہے یہ کائی کی ہے؟ زینت کی جوانی ہے، جوانی کا سٹیج ہے کہ بس ڈیکوریشن ہو، بس اپنے آپ کا وہ ہو. پھر جب ادھا عمر آتی تو تفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنا. اب دیکھو صاحب ہم تو 40 کی عمر میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ہو گئے، آپ کرے نہیں حضرت، اس واسطے LDC کے LDC رہ گئے آپ. اب یہ آپس میں جو ہے یہ ایک یعنی ادھڑ عمر میں جب آتے تو یہ جو ہے آپس میں فخر کرنے کی نوبت. اب وہ ہمارے عمروں میں جب آتے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، تو اب جو ہے مال اور اولاد میں کثرت کی کمپٹیشن، کس کی اولاد ویل پلیسڈ ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے. اب میں اکثر سنتا ہوں ہمارے بچے کو شیخ صاحب بہت چاہتے ہوئے. ارے ہر ایک کے بچے کو شیخ صاحب چاہتے، جس سے پوچھو شیخ صاحب چاہتے بچے کو، اس واسطے جو ہے ان کو پروموشن دیے، ایسا کرے یہ کرے، وہ ہمارے بچے ایسا کر رہے ہیں، ہمارے بچے ویسا کریں. اب یہ بڑھاپے میں اب ہم تو چلے گئے، اب ہمارا کوئی مقام نہیں رہا، اب بچوں کے اچیومنٹ پہ جو ہے کمپٹیشن ہوتا. میرا بچہ ورلڈ بینک میں ہے، آپ کا بچہ برتنہ دھو رہا ہوگا امریکہ میں، کیا کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے آپ یہ پورے سٹیجز جو اللہ تعالیٰ زندگی بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کیا ہے. یہ بچپنا گزرا کھیل تماشے میں، جوانی گزری زینت میں، دکھانے میں، ڈیکوریشن میں، ادھر پن گزرا آپس میں جو ہے فخر کرنے میں، اور بڑھاپا گزرا مال اور اولاد کی جو ہے اس میں کمپٹیشن میں گزرا. اب اس کی مثال کیا دی ہے کہ کمثل الغیث اعجب الکفار نباتہ، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ بارش کی وجہ سے جو نباتات گرو ہوتے ہیں، اور وہ کفار یہاں کس کو بولتے؟ کسان کو جو ہے کافر اس لیے بولتے کہ کفر کا مطلب ہوتا کسی چیز کو چھپانا.
تو یہ کفار جو ہے کیا کرتا ہے؟ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. بیج تو ہے. سورہ اعراف کی 172 173 آیت میں دیکھ لیے کہ پوروں سے گواہی لی اللہ تعالیٰ نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ذریات، وہ بیج تو ہے اندر مگر اس کو چھپا رہا ہے. یہ کافر ہے. بات سمجھیے. تو یہاں مثال آ گئی کہ یہ جو بیج جو چھپاتا ہے زمین میں، وہ جب بارش ہوتی ہے اور پودے اگتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ سوکھ جاتا ہے اور پیلا پڑ جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. موت کی مثال ہے. پھر وہی جوانی کی، بچپنے کی جوانی کی مثال ہے. بیج ڈالے، کنسیپشن ہوا، بچہ باہر نکلا، یہ کھیل تماشا ہوا، جوانی ہوئی، لہلہانے لگے کھیت. اس کے بعد میں دیکھے ادھڑ ہو گئے، بالاں سفید ہونے لگے، جھلیاں آنے لگے، جھکنے لگے. ہاں، تمام خوا وہ ہو گئے. ایک تو نوبت بیچاروں کی ایسی آئی، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نہیں سمجھ سکے. کون پوچھ رہے؟ کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں، مجھے کچھ عجیب قسم کی کیفیت ہو رہی تھی. ان کو بتا رہے ہیں آپ کا سب میں بڑا بیٹا. کون پوچھ رہے؟ نہیں معلوم، میں نہیں پہچانتی وہ. تو اب یہ ایک ایسا سٹیج آ جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس زندگی کی خاطر یہ سب کرتے ہو. تو اینڈ کیا ہے؟ مرجھائے جاؤ گے، پیلے پڑ جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے. خبر میں جب گاڑ دیے جاؤ گے اور جلا دیے جاؤ گے، جو بھی ہوگا تو چورا چورا ہو جاؤ گے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہے یا پھر گناہوں کی سزا سے بچاؤ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. دونوں چیزیں ہیں. جو ایمان نہیں لائے، کفر کرے، نفاق کرے، شرک کرے، ان کے لیے بول دیا کہ بھئی ان کے لیے تو عذاب شدید ہے. اور جو لوگ ایمان لائے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. یہ عمل صالح، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. آپ عمل ہی نہیں کرے، ایمان ہی نہیں لائے تو پھر مغفرت کا کیا سوال ہوا؟ بات تو سیدھا ڈائریکٹ. دیکھیے حساب کتاب سمجھ میں آتا کہ اپنا ہونے والا ہے ایمان والوں کا. اگر کوئی بالکل پیور کافر، مشرک یا منافق ہے تو ان کے بارے میں تو بات آ گئی ہے کہ ان کا رزلٹ یہی اناؤنس کر دیے کہ نچلے سے نچلے حصے میں جو ہے منافق جلائے جائیں گے دوزخ میں. تو اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جو عمل کرنے میں، ایمان لانے میں جو غلطیاں ہوئی تھی وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوگی، رضامندی حاصل ہوگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ رٹ لینا چاہیے. اور یہ زندگی کی، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یعنی دھوکے کا سامان ہے. یہ زندگی کی حقیقت یہ دھوکے کا سامان ہے. یہاں گناہ میں مزہ آتا، نیکی میں تکلیف ہوتی. کیا بڑا دھوکہ ہے، کیا بڑا دھوکہ ہے کہ گناہ میں مزہ آ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بہترین چیز ہے، میرے کو مزہ آ رہا ہے اس میں، اور نیکی کرنے میں تکلیف ہو رہی. اب آپ شیطان بول رہا دیکھو تیرے کو تکلیف ہوئی نہیں، دھوپ میں نکلنا پڑا اتنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی جو ہے ایک دھوکے کا سامان ہے. اب پھر حکم ہو رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تو اب دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے. تمہارے پالنے والے مالک اللہ جو ہے ان کی مغفرت کے طرف دوڑو. یعنی دوڑو اس بات پہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تم کو گناہوں کی سزا سے بچا دے. دعائیں مانگو، ایسے اعمال کرو، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. اور کس طرف دوڑو؟ وہ جنت ارضها کارض السماء والارض، اور ایسی جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹا معاملہ ہے، ایک باغ میں پبلک گارڈن میں ڈال دیا آپ کو، کیا اب اتنا سب کرا کے اتنے باغ میں ایسا کراؤڈ ہے بیٹھنے کو جگہ نہیں مل رہی. یہ کیسی جنت ہے؟ یہ ویسی ہی جنت ہے جیسا یہ زمین اور آسمان جیسے ہیں، اس طریقے کے اس جنت کا پھیلاؤ ہے. یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ظاہر ہے ایمان لاتے ہیں تو ایمان کا ثبوت صدیقین آ گیا پیچھے. یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں
کہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اپنے ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے دیتے ہیں، اللہ پر رسول پہ ایمان لا کے، ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اب ہم کیا بولتے، کیا بھائی وہ بیچارے ان کے اماں جو ہے برتنہ دھوتے تھے، آج دیکھو 2 3 فلیٹاں خرید لیے، بول ہے اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو رہی ہے، فضل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمارا پورا ذہن جو ہے دنیاوی سینس میں بنا ہوا ہے، فضل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے فضل تو یہ جنت ہے، یہ تو میں مومن کو بھی دیتے کافر کو بھی دیتے، کیا بڑی بات ہے۔ فرعون کو بادشاہت دیے، جو ہمارے خلاف کھڑے رہا تھا اس کو بادشاہت دیے، ہم نمرود کو بادشاہت دیے، ہماری دین کا کیا پوچھتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جو اصل فضل ہے ہمارا، وہ فضل تو یہ جنت ہے، یوتی ہی من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل کا مالک ہے، وہ بھی جو ہے رکی بھی نہیں ہے، ایسا محدود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اب پھر یہاں جو ہے یہ بڑی خاص آیت آ رہی ہے کہ سورہ حدید کی 22ویں اور 23ویں آیات، یہ تقدیر کے سلسلے میں جو ہے اس کو بلکہ زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر، زمین میں اور خود تمہارے نفوس میں، تمہارے اندر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اس کے وجود میں آنے سے پہلے وہ لکھ دی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اچھا، اسی چیز کو جو ہے یہاں ہم سورہ قمر میں پڑھ چکے ہیں کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، پھر اسی چیز کو جو ہے یہاں سورہ قمر کی 3 آیت میں پڑھ چکے ہیں، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٍ، کہ ہر معاملے کے ہونے کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ پھر سورہ فرقان کی 2 آیت میں پڑھے، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز پیدا کی اور اس کی تقدیر لکھ دی۔ اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ زمین میں کوئی مصیبت نہیں آتی، نہ تمہاری اپنی جانوں میں کوئی مصیبت آتی، مگر اس کو وجود میں لانے سے پہلے ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو حدیث اس کو کور کرتی ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے، یہ پوری یونیورس بنانے سے پہلے 50,000 ایئرز پہلے اللہ تعالیٰ